بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے قرآن مجید کو ایک معجز یعنی عقل کو عاجز کر دینے والی کتاب بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات قرآن مجید میں مختلف داستانوں کو مختلف مقامات پر دہراتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ کہ ہر جگہ جہاں بھی اللہ نے کسی داستان کو دہرایا اس کا کوئی نہ کوئی الگ سے مقصد ضرور تھا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی داستان کی طرف۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 45۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ و اخاہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان اور ایسی دلیل کے ساتھ، مبین جو کہ بالکل واضح ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیات مبارکات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ایسے دلائل دے کر بھیجا جن کا توڑ کسی کے پاس نہیں تھا، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں ان کا توڑ تو کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے ارشاد فرمایا ہے، خاص طور پر امام ابن جریر اس حوالے سے، اور پھر امام ابو حیان اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو نشانیاں تھیں، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تقریباً تمام مفسرین کرام نے نقل فرمایا کہ وہ ید بیضا تھا، وہ عصا تھا، پھر بنی اسرائیل پر آنے والا ٹڈی دل کا عذاب تھا، پسو تھے، مینڈکوں کا عذاب تھا، خون تھا، سمندر جو 2 لخت ہو گیا وہ تھا، پھر سال ہا سال ان پر آنے والا قحط تھا، پھر پھلوں کا نقصان تھا۔ تو ان میں سے کچھ نشانیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس دور کے تمام جادوگروں کو چیلنج کیا، اور ان کا توڑ ان ظالموں کے پاس نہیں تھا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے اپنا ڈنڈا زمین پر پھینکا، یہ داستان پہلے گزر چکی ہے، تو ان تمام کے تمام
جادوگروں کے جادو کا توڑ اس انداز سے ہوا کہ انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ جو کچھ ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر کوئی غیر مری طاقت ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ید بیضا اور عصا یہ دونوں ایک چیلنج تھے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ اس دور میں جادو کا عروج تھا، لیکن ان دو نشانیوں کے مقابلے میں جادو صفر ہو کر رہ گیا۔ باقی جو معجزات تھے وہ سمندر سے خشک قدموں کے ساتھ نکل جانا، یہ بنی اسرائیل کا خاصہ تھا، اور دیگر جو نشانیاں تھیں اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل میں 101 آیت مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقینی طور پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ پھر سورۃ الاعراف کی 133ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ تو یہ تو تھیں نشانیاں۔ اب جہاں تک سلطان مبین کا تعلق ہے وہ ہے الحجت القویہ الواضحہ، کہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی تھی اس کا کوئی توڑ ان ظالموں کے پاس نہیں تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو پیچھے سورہ طٰہٰ ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ نے حکم دیا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ ہم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو اور ان مظلوموں کو مزید اذیت مت دو، تم نسل در نسل ان کو غلام بنائے پھر رہے ہو۔ معزز خواتین و حضرات، اب یہاں پر اہل علم کے درمیان ایک چھوٹا سا اختلاف ہے کہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی عمروں کے درمیان کتنا فرق تھا۔ بعض اہل علم کا موقف ہے کہ یہ فرق 2 سال کا تھا، بعض نے کہا 1 سال کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، سیدنا ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ جو نشانیاں میں آپ کو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، بعض اہل علم نے ان میں اضافہ کیا ہے، اور ان میں ایک طاعون کی بیماری بھی ہے۔ تو یہ جو واضح دلائل اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے ان میں بھی اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ مثال کے طور پر امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں اور دیگر مفسرین کرام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھریلی چٹان پر 12 جگہ پر اپنا ڈنڈا مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو وہ جو 12 چشمے تھے وہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے وہ پتھروں سے نکالے۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو مختلف نشانیاں عطا فرمائیں جن کا مقصد انبیاء کی تائید و نصرت تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بنیادی سبق یہی ملتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام یقینی طور پر ہماری مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہیں، اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔
اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔